ایک عام سفر میں اور ایک حرمین طیبین کے سفر میں، اس سفر میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ عمرے سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں اور جب اب تقصیر کریں یا حلق کروائیں، دونوں صورتوں میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دو عمروں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ سر پر سے کسی نے کوئی بوجھ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. اللہ اکبر۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں ایک خاص احساس یہ ہے کہ اگر بندہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور اپنی کوئی تمنا رکھتا ہے، ہم یقیناً اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے، میں یقین سے کہتا ہوں 100% یقین سے کہ اگلے سفر سے پہلے اس کو نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے. مجھے آپ دکھا دیں نا کوئی شخص اس وقت کہ جو جاتا ہو حج پر اور عمروں پر اور اس جانے کی وجہ سے وہ غریب ہو گیا ہو، کوئی ایک آدمی دکھا دے. یہ کہ سفر جو ہے عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. کہا گیا ٹکڑا ہے، وہ ایک بہت چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اس میں تو ہے ہی نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے. میں مشورہ یہ دیتا ہوں اپنے ویورز کو اور آپ کو بھی کہ بندہ اکیلے سفر نہ کرے. جب ایسی صورتحال ہو کہ جب آپ کو کئی میل اکیلے ٹریول کرنا ہو، چاہے وہ بائی روڈ ہو، تو وہاں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی ایک ساتھ ہونا چاہیے. اب دیکھیں جو سفر حج ہے یا جو حج کا جو مین رکن اعظم ہے وہ عرفات ہے. عرفات ہے. لیکن وہاں جانے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا منی میں قیام کرنا اور خیمہ لگانا اور خیمے میں رکنا اور 5 نمازیں ادا کرنا، یعنی ایک ظہر سے لے کے اگلی فجر تک. تو آپ علیہ السلام کا یہ عمل رب کو کتنا محبوب ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ چیز لازم کر دی گئی. اس وقت بندہ اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ کوئی اور وقت نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. اس لیے کہ اب وہ کیا کرے گا، اس کے پاس کیا بچا ہے. تو تہجد بھی ہوتی ہے، اوابین بھی ہوتے ہیں، ذکر بھی پورے ہوتے ہیں، اذکار بھی پورے ہوتے ہیں. یار کہیں مرمرا نہ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈائریکشن پوڈ کاسٹ حافظ احمد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کا نام ہے علامہ بلال مدنی صاحب، اور آپ یو اے ای میں ہوتے ہیں، ایک طویل عرصے سے یو اے ای میں ہیں اور وہاں ماشاءاللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ملیشیا سے، بحرین سے آپ نے اسلامک اکنامکس میں، اسلامک فائننس میں اور حلال جو فوڈ انڈسٹری ہوتی ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ سرٹیفیکیشن حاصل کی ہے، اور شریعہ آڈیٹنگ کے آپ نے کورس کی، اور اس وقت بھی آپ یو اے ای میں حلال فوڈ میں جو ہے وہ شریعہ آڈٹ کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ان کی انگیجمنٹس ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، بالخصوص قرآن پاک کو لے کر. اور رمضان میں یو اے ای میں ہی قرآن پاک کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے. ماشاءاللہ پورا رمضان ان کی تراویح اور جو ہے وہ تراویح کا خلاصہ قرآن پاک کے پیغام کی صورت میں ان کا جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. تو آج یہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ ان کا سفر کا بھی ایکسپیرینس بہت ہے، بہت زیادہ ٹریول بھی کیا ہے، بالخصوص حرمین شریفین کا بہت زیادہ سفر کیا ہے. تو آج ہم ان سے جو گفتگو کرنے لگے ہیں وہ سفر پہ بھی گفتگو کریں گے، ٹریولنگ پہ ان کا ٹریولنگ کو لے کر کیا ایکسپیرینس رہا، اور بالخصوص حرمین طیبین کا جو سفر اور بالخصوص حج کا جو سفر ہے اس کو بھی لے کر انشاءاللہ ہم ان سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. تو بلال بھائی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو بلال بھائی، گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں بنا کسی توقف کے، بنا کسی تاخیر کے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سفر ماشاءاللہ آپ کا کافی رہا ہے، مڈل ایسٹ میں آپ ایک عرصے سے جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دنیا دیکھی ہے، حرمین کا سفر بہت زیادہ ماشاءاللہ کیا ہے. سب سے بنیادی، چونکہ ہمارے جو پلیٹ فارم ہے یہ ایک سیکھنے سکھانے کا پلیٹ فارم ہے، ایجوکیشنل اسٹوڈیو ہے، تو سفر کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے، یعنی انسان کی کردار سازی میں سفر جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے، ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں، کیا یہ ہمیں سکھاتا ہے، کتنا سکھاتا ہے، اس کو تھوڑا سا اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد بھائی، ایک جملہ ہم نے بچپن سے سنا تھا کہ سفر کے 6 مہینے، یعنی آپ جب ٹریول کرتے ہیں، اپنے گھر سے باہر ہوتے ہیں، 6 مہینے میں جو آپ تجربہ حاصل کرتے ہیں نا، آپ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں رہتے ہوئے وہ تجربہ 5 سال میں بھی حاصل نہیں کر سکتے. باہر کی 6 مہینے کی زندگی اور اپنے ملک میں 5 سال کی زندگی، اگر یقین نہیں آتا تو کر دیکھ لیں. اور یہ میں نے پریکٹس کی ہے اس کی، اور واقعی بات یہ ہے کہ بندہ سیکھتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے. جب اپنے ملک سے نکلتے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف زبان بولنے والے لوگوں سے ملتے ہیں. خاص طور پہ میرا تو جو سفر رہا ہے وہ مڈل ایسٹ میں، عرب میں،
امریکہ افریقہ بھی جانا ہوا, ساؤتھ افریقہ سفر ہوا, اس کے علاوہ امریکہ سفر ہوا, یورپ سفر ہوا, لیکن ظاہر ہے زیادہ عرصہ میرا جو ہے وہ عرب میں گزرا. بہت کچھ سیکھا ان سے, ایسی چیزیں سیکھی ہیں کہ شاید اگر زندگی آپ یہاں گزار دیں نا, 40-50 سال زندگی گزار دیں, آپ وہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے جو آپ ان سے سیکھتے ہیں. اور صرف کوئی ایک کمیونٹی یا کسی ایک زبان بولنے والوں سے آپ نہیں سیکھتے, جتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں. آپ جاپنیز میں جائیں الگ چیزیں سیکھیں گے, آپ چائنیز سے ملیں الگ چیزیں سیکھیں گے, بالکل بالکل, عرب سے ملیں الگ چیزیں سیکھیں گے. اب مثال کے طور پر عرب میں ایک بڑی زبردست ایک عادت ہے کہ اگر آپ کبھی کہیں ساتھ چل رہے ہیں نا ان کے, یہ چیز میں نے یہاں بھی دیکھی ہے, اس کے برعکس الٹی دیکھی. اچھا ان میں کیا دیکھا ہے کہ اگر آپ ساتھ چل رہے ہیں اور کوئی راستہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں 2 آدمی نہیں گزر سکتے, کسی ایک کو ہی جانا ہے, لفٹ کا دروازہ ہے, گھر کا دروازہ ہے, آفس کا دروازہ ہے, تو جو آپ کے ساتھ ہے نا وہ رک جائے گا اور کہے گا یمین, یعنی آپ سیدھی طرف ہے, آپ کا حق ہے, آپ پہلے اندر. یہ چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی یہاں پہ. اور یہ حدیث پاک کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں, یعنی وہ بہت ساری چیزیں ہمیں باہر لوگوں میں پریکٹس کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی, اسی طریقے سے لفٹ میں آپ کا جانا ہو, جی جی جی, آپ علیہ السلام نے فرمایا افش السلام, سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرنے کی عادت اگر میں بات کروں پاکستان میں, تو آپ میں ہم سب مسلم ہیں, کسی کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل, جہاں میں رہتا ہوں وہاں 190 ممالک کے لوگ رہتے ہیں, جہاں بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں, لیکن جب آپ لفٹ میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی سامنے والا شخص دیکھتا ہے کہ یار یہ اس کا حلیہ مسلمانوں والا ہے, تو آپ جیسے ہی لفٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو فوراً آپ کو سلام کرتا ہے. آپ لفٹ میں پہلے سے موجود ہیں اور کوئی شخص بعد میں آیا ہے, وہ آپ کو سلام کرے گا, جاتے ہوئے بھی آپ کو سلام کرے گا. اور آپ کو بھی اپنی عادت بنانی پڑتی ہے کہ سلام کرنا پڑتا ہے. اور یہاں تو سامنے والے ایک عجیب سی نظروں سے دیکھے گا کہ یار یہ سلام کیوں نہیں کر رہا, اور یہاں تو اگر سلام کر دیا تو عجیب سی نظروں سے دیکھے گا اس نے مجھے سلام کیوں کیا. تو یہ چیز جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مفقود ہو گئی ہیں یا جن پر پریکٹس نہیں ہے, جن پر عمل نہیں ہے. وہ چیزیں ہمیں وہاں جا کر دیکھنے کو ملتی ہیں, سیکھنے کو ملتی ہیں. ان سب کے پیچھے ایک بات یہ ہے کہ احترام مسلم, رسپیکٹ ہے, مسلمان کی رسپیکٹ ہے, انسان کی رسپیکٹ ہے. آپ کہیں جاتے ہیں کسی گھر پہ, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں لوگ, نارملی کیا ہوتا ہے, اگر تو آپ کا کوئی مذہبی کوئی قد ہے, کوئی آپ علامہ فہامہ ہے, تو چلو لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, ایک بات ہے. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی گیسٹ آتا ہے لوگ اپنا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں اور سب یوں پورا گھوم کے چکر لگا کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا, اور اگر اس نے کمرے میں آ کر سب کو سلام کر بھی لیا اونچی آواز, تو اس کو جواب دینے والے شاید 2-4 ہی ہوں گے, یا بہت ہی ہلکی آواز سے اس کو جواب دیں گے. یہ ایک وہ چیزیں جو میں یہاں آ کر اپنی نظروں سے دیکھتا ہوں. ساری زندگی ہم نے یہاں گزاری ہے, لیکن وہاں جائیں تو ہر شخص آپ سے کھڑے ہو کے ملتا ہے اور گلے لگاتا ہے. ہمارے یہاں گلے ملنے کا رواج صرف عید پر ہے, وہاں روزانہ گلے ملتے ہیں, ہر جمعے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اور چلیں گلے ملنے کا انداز کیا ہے میں اس پر ابھی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ رسپیکٹ ہے, مسلمان ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, یعنی بینگ اے مسلم, بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ مطلوب ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. یہ چیز باہر جا کر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. آپ یورپ چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, وہاں کتنا لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں, نہیں دیتے, اس پر میں بات نہیں کر رہا. لیکن جہاں سے میرا تعلق ہے اور جہاں میں نے وقت گزارا ہے, میں نے تو لوگوں میں دیکھا ہے. ایک غلط بات مشہور ہے کہ عرب جو ہے وہ عجم کو کچرا سمجھتے ہیں. جی ایسا نہیں ہے. کب سمجھتے ہیں کہ جب اس شخص کی اپنی حالت, اس شخص کی اپنی پوزیشن ایسی ہو کہ وہ خود یعنی قابل احترام نہیں ہے, تو اس کا کون احترام کرے گا. لیکن اگر وہ شخص محترم ہے, اس کی گفتگو اچھی ہے, اس کا بیٹھنا اٹھنا اچھا ہے, اس کا ملنا جلنا اچھا ہے, تو لوگ اس کی رسپیکٹ بھی کریں گے, بات بھی کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ میں نے جو ایک بنیادی چیز دیکھی وہ یہ, اور یہی چیز حرمین طیبین میں بھی دیکھی, مڈل ایسٹ کے اندر ہی ہے. وہاں بھی مسلمان ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. بالکل. یعنی ہم جب اپنی کمیونٹی سے باہر نکلتے ہیں, اپنے لوگوں سے باہر نکلتے ہیں, تو جو باہر کا معاشرہ ہے اس کی بھی کچھ اعلیٰ قدریں ہیں, تو وہ ہمیں ان سے بنیادی طور پہ وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. یعنی ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب بھی اگر ہم مثال کے طور پہ یورپ جانے کی بات کریں تو ایک تصور آتا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز, ٹیکنیکل ادارے بڑے بڑے, اور ایجوکیشن کا ایک بہت پراپر نظام.
لیکن آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی کہ ان کی جو بنیادی قدریں ہیں بالخصوص سفر کے ذریعے ہمیں وہ جو ہے سیکھنے کو لیکن اس کے لیے ضروری ہے احمد بھائی کہ بندہ جو سفر کر رہا ہے اس کے اندر اپنے اندر ایک عادت ہو اور وہ آبزرویشن کی اور اڈاپٹ کرنے کی بھی. صرف آبزرویشن سے بھی تو کام نہیں چلے گا. آبزرویشن بھی اور وہ لے بھی, وہ سیکھے بھی کہ یار اگر یہاں کسی چیز پر عمل ہے اور ہمارے یہاں نہیں ہے یا مجھ میں نہیں ہے یا میرے گھر میں نہیں ہے تو میں اس کو کس طرح لا سکتا ہوں. مجھے یہاں کے بڑی خوشی ہوئی آپ کے ڈائریکشن سسٹم میں آ کے کہ جب آپ لوگوں نے اپنا یہ سلیبس اور نصاب دکھایا کہ اس پر ماشاء اللہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ مورل ویلیوز پہ اور مورل ایجوکیشن پہ جو کام کر رہے ہیں تو ایک بہت اچھا ہے. خاص اس کا ہفتہ منایا جا رہا ہے, اس کے ایام منائے جا رہے ہیں. آؤ مل کر کام کریں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, یہ بہت اچھا ایک میسج ہے. اور عام جو ہماری ایک اسکولنگ سسٹم, ایک نارمل اسکولنگ سسٹم جو چل رہا ہے اس میں یہ نہیں رہا. اب معذرت کے ساتھ اس میں نہیں رہا. اس میں یہ کہ آپ یا پنجاب بورڈ سے یا سندھ بورڈ سے آپ کا کام یہ ہے کہ یہ سلیبس کمپلیٹ کرانا ہے, ایگزام دینا اور ختم. تو یہ جو ویلیوز ہیں یہ ہم کب سیکھیں گے, ہمارے بچوں تک یہ ڈلیور کیسے ہوں گے؟ گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ بچہ اسکول جاتا رہا ہے وہاں سیکھ جائے گا. اسکول والے سوچتے ہیں کہ یہ کام تو ماں باپ کا ہم کو سکھانا چاہیے, یا سوچتے ہیں کہ مدرسے میں جائے گا تو سیکھ جائے گا. تو اب مدرسوں کی حالت کیا ہے, اسکولوں کی حالت کیا ہے, ہمارے اپنے گھروں کی حالت کیا ہے؟ ہر گھر میں میڈیا ہے, ہر گھر میں ٹی وی ہے, ہر گھر میں سوشل میڈیا ہے. کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ تو جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ اگر ہم سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں تو یہ ہمارے زندگی میں ایک بہت, یہ سمجھے کہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی انشاءاللہ. اچھا بلال بھائی, سفر سکھاتا تو بہت ہے, اور جیسے آپ نے بات کی کہ انسان کی جو بنیادی اقدار ہیں بالخصوص ہر انسان سے ہمیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن ایک سفر کو لے کر ایک بات جو بیان کی جاتی ہے, جیسے حدیث پاک بھی بیان کی جاتی ہے کہ سفر جو ہے عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو آپ نے چونکہ جیسے ذکر بھی کیا مڈل ایسٹ, یورپ, امریکہ, افریقہ, ہر جگہ آپ ماشاء اللہ ٹریول پر, پاکستان بھی آنا جانا, یہاں میرے خیال سے وہ شاید زیادہ فیل ہوتا ہوں. لیکن بہرحال تو یہ ایک حدیث ہے, تو ایک تو اس کو تھوڑا سا وضاحت بھی کر دیں, اور پھر دوسرا یہ بتائیں کہ کیا واقعی آپ کو کبھی اس طرح کا کوئی برا اور خطرناک تجربہ ہوا ہے, تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں, جو کہا گیا نا حدیث میں کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, یعنی ہم لفظ عذاب جب سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک کوئی بہت بڑا زلزلہ, کوئی وہ آتا ہے. ضروری نہیں ہے, کہا گیا ٹکڑا ہے, وہ ایک بہت چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, آپ اپنے جب بھی سفر کرتے ہیں نا, آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کے کھانے پینے کی جو عادتیں وہ بدل جاتی ہیں. جو چیز مجھے گھر میں ناشتے میں چاہیے وہ مجھے باہر نہیں ملے گی. جو میری رات کی روٹین ہے وہ مجھے باہر نہیں ملے گی. جو میرے سونے کے ٹائمنگ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو زندگی گزارنے کا انداز ٹوٹل بدل جاتا ہے جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی, اور دوسری بات ہے کہ آپ سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں, اگرچہ کہ اس زمانے کا سفر جو ہے وہ اونٹوں پہ اور گھوڑوں پر پیدل ہوتا تھا, لیکن آج بھی اگر جب جہاز کا سفر بھی ہے اور آپ کی 4 گھنٹے کی بھی فلائٹ ہے تو اس سے پہلے آپ کو 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. اس سے 2-4 گھنٹے پہلے تیاری کرنی ہے. پھر ایک مینٹل اسٹریس ہے آپ کے پاس جانے سے پہلے. پھر وہاں پہنچنے کے بعد تو یوں 1-2 دن آپ کے یوں ضائع ہوتے ہیں دیکھا جائے تو. جب بھی آپ سفر کرتے ہیں تو 24 گھنٹے تک آپ ڈسٹرب رہتے ہیں. پھر اگر آپ ایسی جگہ گئے جہاں آپ کا گھر نہیں ہے, جہاں آپ کے جاننے والے نہیں ہیں, تو وہاں آپ کو ایک فیز گزارنا ہوتا ہے, اور زبان سمجھنے والے نہیں ہیں تو پھر تو آپ کے لیے تو زبردست عذاب ہوتا ہے. بالکل. تو سفر عذاب کا ٹکڑا تو ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے, اس میں تو ہے ہی نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے. ہاں, ہوتا یہ کہ کسی کی عادت ہوتی ہے سفر کرنے کی, اور وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنی اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. بالکل. اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو یہ چیزیں بہت بھاری لگتی ہیں. تو سفر تو ہے, لیکن سفر جہاں عذاب کا ٹکڑا ہے تو سفر وسیلہ ظفر بھی ہے. بالکل. کامیابی بھی تو ہے. واہ, کہ جب آپ سفر کرتے ہیں, جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو کامیابی بھی تو ملتی ہے. آپ دنیا دیکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, آپ کو نئے نئے خیالات آتے ہیں, نئے تصورات آتے ہیں, نئے آئیڈیاز آتے ہیں. لوگ سوچنے کے لیے, صرف سوچنے کے لیے, یعنی کوئی کام نہیں ہے وہاں جا کے کسی سے ملنا نہیں ہے, صرف اچھا سوچنے کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ایسی جگہ پر جا کر رہتے ہیں, ویکیشنز کے لیے جاتے ہیں. تو گھومنا پھرنا, ہمارے یہاں ویکیشن کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویکیشن میں تھکا دیں گے نا, ایسا گھومیں گے کہ کسی گھومنے والے نے بھی کیا گھوما ہوگا, اور آگے پھر ہم بالکل تھک جائیں گے. لوگ ویکیشن پہ اس لیے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں, اور وہاں جا کر ان کو سوچنے کا ایک موقع ملے, اور ایک وہ نئے آئیڈیاز لے کر اپنی زندگی میں دوبارہ آئیں, اور ایک نئے پیٹرول کے ساتھ اپنے انجن کو اسٹارٹ کریں. بالکل. تو ایک ویکیشن کا بھی ہر ایک کا اپنا الگ الگ ایک انداز ہے, سمجھا ہوا ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو بڑا سوچتے بھی ہوں,
اب ایک بندے کی نارمل روٹین ہے, اس کو پتہ ہے کہ مجھے بھی آ کے یہی کرنا ہے, کوئی زندگی میں بڑا مقصد نہیں, کوئی بڑی سوچ نہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ پھر یہی کرے گا, وہ چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا, پکچرز بنا لے گا اور واپس آ جائے گا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ آئیڈیاز جنریٹ کرنا اور لوگوں کا جو ہے نا آبزرو کرنا, چیزوں کو سیکھنا, یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کی زندگی جو ہے وہ بامقصد زندگی. بامقصد زندگی تو سب سے پہلے ہے. بغیر مقصد کے تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت. آپ کا ویسے کبھی بے مقصد سفر ہوا ہے؟ بے مقصد مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ بامقصد ہی سفر. اگر کوئی کام نہیں ہے تو بھی آپ جاتے ہیں, مثال اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں, ویکیشنز پہ جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک مقصد ہے. بے مقصد تو بندہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا, اور بے مقصد تو بندہ اپنے گھر میں نہیں جاتا. یعنی بے مقصد تو کوئی کام نہیں ہوتا. بالکل. اچھا, میں نے جیسے پوچھا کہ کوئی بڑا تجربہ ہوا ہو سفر میں, کوئی یادگار کہ یہ بڑا خطرناک, آئندہ ایسا نہ ہو جس پہ آپ نے کان پکڑے ہو یا کچھ اس طرح کا. یار اس طرح کا کوئی تجربہ کہ جس میں سفر میں ایک چیز جو ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کبھی بھی نہ ہو سکتی ہے وہ, اور وہ ہے تنہائی. جو چیز یعنی آپ فیل کرتے ہیں, جو پریشان کرتی ہے, جو پریشان کرتی ہے, وہ تنہائی ہے. اس کا ایکسپیرینس مجھے امریکہ میں بھی ہوا اور یو اے میں بھی ہوا. اچھا. جب میں یو اے میں فرسٹ ٹائم گیا تو چونکہ ہمارا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے, ہم تراویح پڑھاتے ہیں یا درس قرآن دیتے ہیں, بیانات کرتے ہیں, تو لوگوں کا ملنا جلنا اور ایک ہم اسی چیز کے عادی ہیں. جی. لیکن کبھی ایک فیز ایسا آتا ہے کہ جب آپ کی فیملی اگر وہاں نہیں ہے, اور کچھ دن 30-40 دن ہی میں وداؤٹ فیملی رہا, اس کے بعد میرے بچے آ گئے تھے. لیکن کہیں ایک ایسا زون آتا ہے کہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں, اور جو ملنے ملانے والے وہ چلے جاتے ہیں. وہ کب تک رہیں گے؟ وہ ہاں ظاہر ہے ایک ٹائم ہے نا, وہ آپ 24 گھنٹے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو وہاں آپ کو اگر آپ تنہا رہنے کے عادی نہیں ہیں تو وہ فیل ہوتا ہے. اسی طرح جب میں نے امریکہ سفر کیا تو چونکہ بزنس بھی تھا, گاڑیوں کی پرچیزنگ میں کرتا تھا امریکہ سے, اور یو اے میں آ کے جو ہے وہ سیل کرتا تھا. شو روم تھا میرا جب ان دنوں عرب امارات میں. تو میں نیو یارک سے چلا, نیو یارک سے نیو جرسی, اس کے بعد اکیلا تھا. اس کے بعد واشنگٹن ڈی سی کے بعد پھر میں آگے بڑھا تو نارتھ کیرولینا, ساؤتھ کیرولینا, اور اس کے بعد ٹیکسس, ہیوسٹن. تقریباً 7,000 یا 8,000 کلومیٹر میں نے اکیلے سفر کیا, تنہا تھا. اور اس تقریباً 10-11 دن یا 8 دن کا کوئی ٹائم پیریڈ ایسا تھا کہ جس میں مجھے کوئی ایشین نظر نہیں آیا, اکیلا تھا. مقصد یہ تھا کہ بھائی گاڑیوں کی خریداری کرنی ہے, تو میں ایک جگہ سے اپنی گاڑی لے کر نکلا. پہلی گاڑی میں نے پرچیز کر لی, اور اب اس کے بعد ایک شو روم, اس کے بعد اگلا شو روم, پھر اگلا شو روم. تقریباً 200-250 مائل, وہاں تو چونکہ کلو میٹر کی جگہ مائلس چلتا ہے, گاڑی چلتی, پھر کوئی شو روم آتا, وہاں سے کچھ پرچیزنگ ہوتی, پھر آگے چلتا ہے. پھر اب ٹھیک ہے, دن تو آپ کا کام میں گزر گیا. شام 6-6:30 بجے 7 بجے کوئی بھی آپ کو ہوٹل نظر آیا, آپ نے اسٹے کر لیا. وہ جو ہے شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک آپ تنہا ہیں, اکیلے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ میرے لیے ایک چیلنجنگ تھا. اچھا, پھر پورا راستہ ایک عجیب خیال آتا کہ اگر یہاں کچھ ہو گیا تو کسی کو پتہ کیسے چلے گا. ہائی وے ہے, روڈ ہے, اور ٹھیک ہے کمیونیکیشن کے ہے, لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو. تو ایسی صورت میں مشورہ یہ دیتا ہوں اپنے ویورس کو اور آپ کو بھی کہ بندہ اکیلے سفر نہ کرے. جب ایسی صورت حال ہو کہ جب آپ کو کئی میل اکیلے ٹریول کرنا ہو, چاہے وہ بائی روڈ ہو, تو وہاں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, کوئی ایک ساتھ ہونا چاہیے. خاص طور پہ کہ جہاں آپ کو جاننے والے لوگ نہیں ہیں, پہچاننے والے لوگ نہیں ہیں, تو وہاں تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے. اور لیکن اس میں بھی سیکھنے کا بہت کچھ ہوتا ہے. اس وقت بندہ اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ کوئی اور وقت نہیں ہوتا. اس لیے کہ اب وہ کیا کرے گا, اس کے پاس کیا بچا ہے. تو تہجد بھی ہوتی ہے, اوابین بھی ہوتے ہیں, ذکر بھی پورے ہوتے ہیں, اذکار بھی پورے ہوتے ہیں. یار میں کہیں مرمرا نہ جاؤں. بالکل. تو وہ نمازیں بھی پوری, اور وہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا تنہا ہے. اور اگر سوچ اچھی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اور وہ اس لائن میں بہت خوبصورت. میں آپ سے پوچھنے والا تھا ویسے کہ اس تنہائی کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہو, تو آپ نے ماشاءاللہ وہ بتا دیا. اور شاید حدیث میں بھی اس طرح کی تعلیم ہے کہ سفر میں ایک سے زائد لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرنا چاہیے. اچھا بلال بھائی, اگلی بات جو بالخصوص آج کا ہمارا جو اہم موضوع ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو میں اس سے پہلے ایک بنیادی سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام سفر میں اور ایک حرمین طیبین کے سفر میں, اس سفر میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ یعنی ایک مسلمان کے لیے حرمین طیبین کا سفر, اس میں احساسات, کیفیات, یہ تبدیلیاں تو ہوتی ہیں,
لیکن ان سے ہٹ کر کوئی اور فرق جو آپ نے محسوس کیا ہو عام سفر میں اور حرمین طیبین کے سفر کے دوران، تو وہ ذرا آپ بیان کریں. سر یہ ایک روحانی سفر ہے. جب آپ مکہ مکرمہ کے لیے چلتے ہیں، مدینہ طیبہ کے لیے چلتے ہیں، تو یہ میں اس کو جسمانی سفر، ٹھیک ہے بندے کا روح اور جسم ساتھ ہی ہے، لیکن یہ سفر ایک روحانی ہے. جب آپ 2 دن 4 دن 5 دن جب وہاں گزارتے ہیں اور جو ایک دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، خاص طور پر جب آپ طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ عمرے سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں اور جب آپ تقصیر کریں یا حلق کروائیں، دونوں صورتوں میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 عمروں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ سر پر سے کسی نے کوئی بوجھ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. یعنی یہ محسوس ہوتا ہے. یعنی عمرے سے واپس آنے پر آپ نے بھی ماشاءاللہ مدینہ طیبہ کا عمرے کا سفر کیا ہے، تو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ واقعی یار اب میں حساب کتاب صاف ہو گیا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً، ہم تو اپنے نامہ اعمال ہم نہیں جانتے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ مولا معاف کر دے، مغفرت فرما دے، اور اس سے زن بھی رکھتے ہیں، اس سے زن بھی رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی کروں گا. تو عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ایک یہ احساس کہ آدمی کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر سے بوجھ ایک اتر گیا، اور جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں ایک خاص احساس یہ ہے کہ اگر بندہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور اپنی کوئی تمنا رکھتا ہے، کوئی بھی اس کی ایک وش ہے جو سامنے رکھتا ہے، ہم یقیناً اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے، تو لیکن جب وہاں جا کر بندہ اپنی تمنا اور اپنی وش یا اپنی بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں 100% یقین سے کہ اسے واپس آنے پر لگتا ہے، بلکہ اگلے سفر سے پہلے اس کو نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ یار یہ کام میں لے کر گیا تھا، یہ کام ہو گیا. یعنی آپ کوئی ڈاکومنٹس لے کے کسی ادارے میں جاتے ہیں نا، 10 چکر کھاتے ہیں، جی، اور اس کے بعد 11ویں چکر پہ آپ کو کام ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. وہاں 10 چکر نہیں لگوائے جاتے، وہاں پہلے چکر میں کام. آپ لے کر گئے ہیں جو بھی اپنی تمنا لے کر گئے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یار یہاں سے ملنا ہی ملنا ہے، یہ وہ در ہے کہ یہاں نہ نہیں ہے، یہاں اگر نہیں ہے، تو یہ چیز لے کر جائیں تو وہ آپ کو واپس ہونے سے پہلے یا اگلے سفر سے پہلے آپ کو نظر آتی ہے. میرا الحمدللہ پچھلے دنوں اللہ کرے کہ آئندہ بھی ایسا رہے اور مستقل سفر ہوتا رہے سرکار کی بارگاہ میں. احمد بھائی، میں نے باقاعدہ فیگرز نوٹ کیے کہ میں ایک سوچ لے کر گیا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ میں عرض لے کر آیا ہوں، یہ تمنا لے کر آیا ہوں، پروردگار یہ کام ہو جائے میرا. اگلے سفر سے پہلے وہ کام ہوا تھا. پھر ایک بات تھی کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ ہو گیا، یہ ہونا چاہیے تو وہ ہو گیا. قبولیت یقیناً بارگاہ الہی سے ہے، لیکن یہ تو مقام ہے جہاں سے مقام قبولیت ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ملتا ہے. یہ دونوں جگہوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ مکرمہ میں کیا احساس ہوتا ہے اور مدینہ طیبہ میں کیا احساس. یعنی پھر کیوں مسلمان کے دل نہ کھنچیں، ہم کیوں وہاں نہ چلیں جہاں سے سارے مسائل حل ہوتے ہوں. تو یہاں ہمیں پتہ چلے کہ یار فلاں آدمی کو کال کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو بندہ تو اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے. تو جہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اچھا، اور حج اور عمرے میں جو ایکسپینس ہوتے ہیں، جو خرچ ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے نا، ظاہر پاکستان سے اگر جا رہے تو زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. ہم وہاں رہتے ہیں تو ہمارا خرچ کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو ہے. اس پر کبھی بھی آدمی یہ نہیں سوچے کہ یار میں غریب ہو جاؤں گا یا میری تو ٹوٹل جمع پونجی ہی یہی ہے تو میں کیسے سفر کروں. کیونکہ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حج اور عمرے کرتے رہو کہ یہ فقر کو، غربت کو دور کرتا ہے. یعنی حج عمرہ کرنے سے محتاجی دور ہوتی ہے، غریبی دور ہوتی ہے. مجھے آپ دکھا دیں نا کوئی شخص اس وقت کہ جو جاتا ہو حج پر اور عمروں پر اور اس جانے کی وجہ سے وہ غریب ہو گیا ہو، کوئی ایک آدمی دکھا دے. اللہ تعالیٰ نوازتا ہی ہے، اگلے سال اس کے پاس اور ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو خرچ کرنا بھی ہے نا، یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. بے شک. بندہ اگرچہ اپنے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے لیے کوئی اچھا سا ہوٹل بک کرتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے، ٹرانسپورٹ پہ خرچ کرتا ہے، ویزا پہ خرچ کرتا ہے، ٹکٹ لیتا ہے، یہ خرچ وہ اپنی ذات پہ کرتا ہے، مگر یہ ہے راہ خدا کا خرچ. جبکہ نیت اچھی ہو، مقصد اچھا ہو. تو جب راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے تو ایک کا 700 تو وعدہ ہے اس کا، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. اور پھر جو آپ کے اتنے سارے کام بنتے ہیں اور گناہوں کی، بندہ چاہتا ہی کیا ہے کہ آخرت کے معاملات میرے کلیئر ہو جائیں، میری مغفرت ہو جائے، میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، اور جب میری حاضری ہو تو مجھ پر گناہ نہ ہو. یہ ایک مقصد، اور دنیا اچھی گزرے، یہ دونوں مقصد وہاں ملتے ہیں. بے شک. ترقی ملتی ہے تو بندہ پھر کیوں اس طرف نہ جائے. اللہ تعالیٰ بس سعادت نصیب کرے اور یہ آنا جانا لگا رہے سلامتی کے ساتھ. آمین. یعنی اور ایک ابھی ذہن میں ایک خیال آیا کہ بندہ کسی اور سفر پہ جاتا ہے
تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ گھر لوٹوں گا گھر لوٹوں گا، لیکن شاید حرمین کے سفر میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہی مدفن بن جائے. اس میں بھی دو احساس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واقعی جس کا جانا سالوں میں یا زندگی میں، بہت سے لوگ تو زندگی میں بیچارے ایک ہی بار جاتے ہیں، یہی ایک تصور ہوتا ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے کہ وہ بار بار جاتے ہیں، تو پھر ان کے ذہن میں جو ایک تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آخر وقت ہو تو ہم یہیں ہیں. اللہ، یعنی آنا جانا لگا رہے، کیونکہ زندگی طویل ہونے کی دعا کرنا یہ تو اچھا ہے، کیونکہ اگر زندگی طویل ہو کہ بندے کی نیکیاں بڑھیں، ذمہ داریاں پوری ہوں، بچوں پر اس کا سایہ رہے، تو زندگی طویل ہونے کی تمنا تو ایک اچھی ہے. لیکن مولا جب وقت آخر ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ میں مدینے والوں کی شفاعت میں خود کروں گا. تو الہی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں وہاں وطن اقامت بھی دے کہ ہم وہاں رہیں، اور پھر وہاں جنت البقیع ہمارا مدفن بنے. آمین، دائمی ہمارا آمین. وطن بنے. آمین آمین. ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے وہ حرمین کے سفر کو ماشاء اللہ بیان کیا. اچھا، اب حرمین کے سفر کی اگر ہم بات کریں تو عمرے کا سفر تو لازمی بات ہے پورا سال چلتا ہے، لیکن سال میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں خاص طور پر ورد زباں ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ کعبہ معظمہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ حج کا وہ منظر، وہ حج کے سفر کی وہ کیفیت، وہ ایک مسلمان کے لیے بالخصوص مسلمان کے اوپر وہ کیا اثرات پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ وہ اس پہ مرتب کرتی ہے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے. وہ حج کا ایک پورا منظر، یعنی ابھی وہ جا رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے. یعنی اگر میں اس کو تھوڑا یوں ڈیفائن کروں کہ پچھلے سال جب میں رمضان میں گیا تو 20 رمضان المبارک تھی، جب فجر کی نماز کے بعد میں مکہ المکرمہ سے حرم مکی سے میں نکلا تو شارع ابراہیم خلیل جو سامنے، تو وہاں سے جو ہے نا وہ ایک ہجوم آ رہا تھا جنہوں نے احرام پہنا تھا. رمضان کا مہینہ تھا، بالکل رش تھا، اور فجر کے بعد لوگوں کی ایک پریکٹس ہوتی ہے ٹھنڈے موسم میں جو ہے نا وہ طواف اور عمرہ کرنے کی، ایک ہجوم آ رہا تھا. اس ہجوم کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو خیال آیا فوراً وہ یہ کہ یہ اتنا خوبصورت اور ایسا منظر ہے، حج کا منظر کیسا ہوتا ہوگا. تو وہ منظر ایک مسلمان کے اوپر کیا پازیٹیو جو ہے وہ ایفیکٹ جو ہے نا وہ مرتب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو منظر بار بار دکھائے. احمد بھائی بات یہ ہے کہ آپ 10 بار عمرہ کر لیں، 20 بار عمرہ کر لیں، جو حج کا سفر ہے نا وہ حج کا سفر ہے، اللہ وہ بالکل الگ ہے. یعنی وہ ٹوٹل، یعنی عمرے کے جو ارکان ہیں اور عمرے کا جو سفر ہے اور وہ ایک الگ کیفیات ہیں، اور حج کا جو سفر ہے وہ بالکل الگ ہے. یعنی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمرہ کر آیا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ حج کیا ہے. حج کا مقام ہی الگ ہے، منی، مزدلفہ، عرفات. اچھا، عمرے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ سعی کر رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ نماز میں ہیں، کچھ احرام میں ہیں، کچھ بغیر احرام کے. حج میں جب آپ چلتے ہیں تو ہر آدمی ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی جب عرفات میں تو سارے کے سارے عرفات میں، جب منی میں تو سب کے سب منی میں، مزدلفہ میں تو سب کے سب مزدلفہ میں. تو وہ ایک ہی مقصد لے کر اور سب کے سب ایک ہی پریکٹس کر رہے ہوں. جب آپ نے دیکھا کہ ایک ہجوم اور ایک قافلہ جب ایک کام کے لیے ایک لباس میں چلا تو آپ کو اس کی خوبصورتی اچھی لگی. تو بتائیے کہ جب 2 ملین 3 ملین لوگ، 20-30 لاکھ لوگ ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ میدان منی پہنچتے ہوں گے تو اس وقت منی کے خیموں میں کیا حال ہوتا ہوگا، کیا دل کی کیفیات الگ ہوتی ہیں. اچھا، پھر دل کی کیفیات یوں بھی الگ ہوتی ہیں. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے، جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے بہت کام کی بات ہے کہ ایک وعدہ ہے. وعدہ یہ ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات، میدان عرفات میں مغرب سے عصر سے مغرب کا جو وقوف ہوتا ہے، جو حج کا رکن اعظم ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، یعنی اب آپ حاجی ہو گئے، اس وقت ہر حاجی پر یہ لازم ہے کہ وہ یقین کرے کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے. یقین کر لے. یعنی عمرے میں تو یقیناً ایک ہے کہ بھائی آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حاجی کو یہ لازم ہے کہ وہ یہ یقین رکھے. یہاں اگر وہ یقین نہیں رکھے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کی، اللہ تعالیٰ پر اس نے سوء ظن باندھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کی مغفرت فرماتا ہے اور مقبول حاجیوں کے صدقے سب حاجیوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی کوئی بھی حاجی ایسا نہیں ہوتا جو غیر مقبول لوٹ آئے، یعنی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور پھر جب مزدلفہ چلتے ہیں، یہاں حقوق اللہ معاف ہوئے، مزدلفہ میں رات گزاری حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. اب جو بندے نے لوگوں کی حق تلفیاں کی ہیں، بتقاضا بشریت ہو گئی ہیں. جو دینے کے ہیں وہ تو دینے ہیں، جو پیسے دینے ہیں، یعنی کسی سے اگر پیسہ لیا ہے پیسہ دینا ہے، جو کسی کی قرضہ لیا ہے وہ قرضہ دینا ہے. لیکن
اب اگر کسی کو ناراض کیا تھا اس نے اور کہا گیا حقوق العباد معاف ہو گئے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی بلائے گا، مظلوم کو بھی اور ظالم کو بھی بلائے گا. اور اس نے حج کیا ہے، مزدلفہ میں اس نے وقوف کیا ہے، اللہ رب العزت اسے فرمائے گا، مظلوم سے فرمائے گا، جس پر ظلم ہوا تھا، جس کی حق تلفی ہوئی تھی، اس سے فرمائے گا اس سے راضی ہو جا. جب رب کائنات فرمائے گا تو وہ کیسے راضی نہیں ہوگا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو حقوق العباد کی معافی یہ کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو میں سے جو کینہ ہے ایک دوسرے کے لیے، جس کو غل کہا گیا، اخوانا علی سرر متقابلین، وہ ہے. اور وہ جو غل ہے اللہ رب العزت وہ ان کے دل سے نکال کر دونوں کو داخل جنت کرے گا. تو حج تو امیزنگ، مطلب اس پر جو خرچ ہے آدمی کا آج 10-15 لاکھ 20 لاکھ روپے اگر خرچ ہو رہا ہے تو یہ ضائع نہیں ہے. یہ تو ایک چلو فریضہ حج تو بندے کا ادا ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اس کو روحانی ایک طاقت ملتی ہے اور ایک جو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اس کو جو اپنے اندر جو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اگر نصیب ہو جائے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حج پر جا کر بھی اپنا وقت برباد کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے کہ مینا کے خیموں میں پتے کھیلتے ہیں، ایسے بھی لوگ. تو نصیب. لیکن جو ایک عام طور پر لوگ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جو وقت گزارتے ہیں، تو وہ سبحان اللہ ان کی زندگیوں میں ایک بڑا انقلاب. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے حج پہ آنے کے بعد سے ان کی زندگیاں بالکل بدل جاتی ہیں. بالکل. اور مقبولیت کی علامت یہی ہے کہ بندہ آنے کے بعد بدل جائے، تو یہ مقبول ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ مقبول نصیب کرے، مقبول حج عطا کرے. تو یہ بہت ہی ایک الگ سفر ہوتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ جو بات کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معافی کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بندے کے اندر کہیں نہ کہیں یہ پھر احساس بیدار رہتا ہوگا حج سے واپسی پر کہ اللہ مجھے معاف فرما چکا ہے، وہ یقین کر چکا ہے. تو اب شاید پھر گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف اس کا قدم اٹھے ہی نہیں. بالکل. اور پھر جیسا آپ نے بتایا کہ جب مزدلفہ چلتے ہیں تو حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو اب بندہ جب یہ تصور کرے گا کہ میں مزدلفہ سے ہو کے آیا ہوں اور اب میرے حقوق العباد معاف ہو جانے ہیں قیامت کے دن، تو اب مجھے پھر مزید کسی کا جو ہے وہ حق نہیں مارنا، اب مجھے جو یہاں پہ رک جانا ہے. تو یہ مطلب ایک چینج اس کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہوگا. حج کا سفر ہمیں سکھاتا ہی یہی ہے کہ جہاں صبر، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں اونچ نیچ ہو رہی ہوتی ہے، تو صبر کرنا. پھر دوسرا یہ کہ آپ خیموں میں رات گزار رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے خیمے جتنے بھی اچھے ہوں، جتنے بھی VIP ہوں، لیکن آپ کا گھر تو نہیں ہے. خیمہ تو خیمہ ہی ہے. اب تو جب سب بورڈ کے خیمے بن گئے، لیکن پھر بھی وہ تو وہی ہے. مطلب آپ کمرے میں 2 لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کی وائف، لیکن یہاں خیمے میں 20 25 40 لوگ تک بھی ہوتے ہیں. پھر وہ واش روم کی لائنیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب حج میں آپ کو صبر کر 2-3 راتیں آپ کی نیند نہیں ہوتی، یعنی ظاہر ہے کہ نیند آپ کو 8 ذی الحجہ 9 اور 10 کی رات آپ کو نیند تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو حج کا سفر ہمیں جہاں صبر سکھاتا ہے، صبر کرنا کی ایک جو پریکٹس ہمیں ملتی ہے، اس کے علاوہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اس سے واپسی پر ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے. یہ بھی سمجھیں کہ اور عام طور پر آتی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، تو وہ اس کو بہکاتا ہے اور دوسرے راستے کی طرف لاتا ہے. لیکن پھر بھی اگر بندہ اس بات کو یاد رکھے کہ میرے رب عز و جل نے اربوں لوگوں میں سے چند لوگوں کو جہاں سلیکٹ کیا حج کے لیے، اللہ نے مجھے بھی اس میں شامل کیا، تو اب اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جب رب نے مجھے اپنے قریب کیا تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اپنے پروردگار عز و جل کی فرما برداری میں وقت گزاروں. بے شک وہ بندہ اگر یہی سوچ لینا یہی بہت ہے کہ اتنے لوگ اور اگر انتخاب ہو رہا ہے تو بالکل میرا. اور جہاں آپ نے بات کی کہ روحانی تبدیلی کی، اگر میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو کعبۃ اللہ کی حاضری کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کے روضے کی حاضری کے بعد میں نے جو اپنے اندر تبدیلی چینج کی، تو ایک جو دعا مانگنے کا جو ایک سلیقہ اور ایک جو طریقہ تھا، پہلے کچھ اور تھا، لیکن وہاں جا کے اور پھر وہاں سے آنے کے بعد اس میں کافی تبدیلی آئی. یعنی پھر میں اس کو بڑا کلوز، میں کلوز اس کو محسوس، وہ منظر جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا آپ نے، اب وہ جب آپ دعا کرتے ہیں یا اس فیز میں جانا چاہتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے مانگنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. بالکل ایسا. اسی طریقے سے جب آپ صلاۃ السلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ویسے ہی صلاۃ السلام پڑھنا ہے اور ایک سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے. تو آپ اس تصور میں جب چلے جاتے ہیں تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے. وہ تو پھر آپ کہیں بھی رہیں، آپ مدینے میں ہیں. بالکل. وہ مقام نصیب ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بالکل. آمین آمین آمین. اچھا بلال بھائی، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ حج واقعی میں ایک تبدیلی کا ذریعہ واقع ہوتا ہے، آپ نے ماشاءاللہ سفر کیے، اور جیسا آپ نے شروع میں بتایا کہ جو میں نے نارمل سفر کیے تو اس میں انسانوں کے رویوں سے بہت کچھ سیکھا، تو وہ ایک تبدیلی تھی نا. حج کے سفر سے یا عمرے کے سفر سے، حرمین کے سفر سے، بالخصوص حج کے سفر سے
کوئی تبدیلی آپ کے اندر جو آپ سمجھتے ہو یہ بہت بڑی میرے اندر تبدیلی آ گئی اس سفر کے بعد, تو اس کو اگر آپ شیئر کریں, وہ کچھ ایکسپیرینس بتائیں. سوال تو پرسنل ہے جی لیکن ظاہر ہے, دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ, یعنی اب یہ کہ بھئی میں جناب بڑا نیک پار صاحب, میرے جیسا تو کوئی حاجی صاحب ہے ہی نہیں کوئی. تو اس چیز کا تو ہمارا دین بھی ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا تو اس کے بعد ہمیں ولایت کے مرتبے مل گئے, ہم نے تو آسمانوں کو چھو لیا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں تبدیلی تو آتی ہے, مجھ میں کیا ہر شخص میں آتی ہے. کسی کو دعاؤں کا لطف نصیب ہو جاتا ہے, کسی کو نمازوں کی رکت نصیب ہو جاتی ہے, کسی کو قیام کا مزہ نصیب ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ یعنی ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے. اب مجھ میں کیا آئی یا میں کیا اپنے اندر محسوس کرتا ہوں, تو کوئی خاص ایسی پرٹیکولر میں یوں نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ چیز جو تھی نا وہ ہو گئی. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا نماز میں جب بندہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور خاص طور پر جب اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ آیات, خاص طور پر ہم تراویح میں یا قیام اللیل میں جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں, تو وہ ایک تصور بن جاتا ہے کہ ایک ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پر وہ آیات کہ جو پروردگار عز و جل کے قریب کر دینے والی آیات ہیں, اس وقت ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے طواف خانہ کعبہ کے وقت کی جو کیفیت تھی نا, وہ کیفیت ہمیں زندگی میں کہیں کہیں ایک اچھی چیزوں میں آنا نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے یا درود السلام پڑھتے ہوئے کہیں کہیں, ہر وقت نہیں, ہر بار نہیں, کہیں کہیں آپ کو اپنی زندگی میں, یہ صرف میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا, بہت سارے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی یاد, خواب میں کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت, تو کسی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت, کسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مزار کے اندر کا حصہ ہے اس کی زیارت, اور طواف خانہ کعبہ کا منظر, یہ عبادتوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ریلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک مثبت چیز ہے, اور اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیز فلاں ہے یا میں نے 100% حاصل کر لی, یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. کہیں نہ کہیں زندگی میں بالکل ایسے ہی ہے, کہیں نہ کہیں بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور یہ بڑھتا رہے, یہ ذوق بڑھتا رہے. بالکل. آمین آمین. یعنی ایک ہوتا ہے نا, بندہ اسکول جوائن کرتا ہے, کالج جوائن کرتا ہے, یونیورسٹی جوائن کرتا ہے, اپنے آپ کی گروتھ کرتا ہے, سافٹ اسکلز اپنی ڈیولپ کرتا ہے, ایجوکیشن اپنی بہتر بناتا ہے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر بندے کو روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو اگر مضبوط کرنا ہے تو وہ پھر اس در کے پھیرے اس کے لیے بڑے ضروری. بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ, لیکن ہو یار یہ سب تمام کی تمام چیزیں ہوں صدق دل سے, اس میں نیت کا بڑا اعتبار ہے. آج کل سیلفیوں کا دور ہے, انسٹاگرام اور ریلز کا دور ہے, ہر چیز جو ہے وہ فیس بک پر اور اس پر اور اس پر. یعنی ہم سفر کم کرتے ہیں, دکھاتے زیادہ ہیں, ہم عبادت کم کرتے ہیں, دکھاتے زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی. کوئی عمل تو ہمارا ایسا ہو کہ جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہو, یعنی وہ بتانے کا نہیں ہو, کچھ تو ہم ایسا کریں, کچھ تو ہو. بالکل. تو ہونا تو سب سارا ہی چاہیے, لیکن حال یہ ہے کہ مطلب اگر اس مقصد سے سفر کیا ہے تو پھر وہ ہے نا کہ جو حدیث ہم اپنے درسیات میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, ہر جس شخص نے جو نیت کی اس نے وہ پا لیا. اس کا مقصد تھا مجھے فیم ملے, مل گیا. اس کو یہ تھا کہ میری ریل جو ہیں یا وہ میری جو پوسٹ جو ہے وہ اتنے لوگوں میں وائرل ہو گئی, مجھے اتنے لائکس ملے, وہ مل گئے. تو جو نیت تھی وہ مل گئی, تو بھائی نیت اچھی کر لیتے تو اچھا مل جاتا, باقی دنیا میں کیا رکھا ہے. تو اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں ہمارے اندر ایک انقلاب بھی لے کر آئیں گی, ایک پازیٹیوٹی بھی لے کر آئیں گے, بہت کچھ اللہ کے قریب کریں گے. اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے رب عز و جل کے قریب ہو جائے. ایون ابھی کچھ دنوں پہلے حرمین شریفین کا جو آفیشیل پیج ہے اس سے باقاعدہ ایک پکچر پوسٹ ہوئی, اور انہوں نے جو ہے نا وہ ایک کیپچر کیا ہوا تھا ایک منظر کو, کہ جس میں لوگوں کے ہاتھ یوں نہیں بلکہ موبائل لے کے اٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس منظر کو کیپچر کیا ہوا تھا, اور اس پہ کیپشن یہ لکھا ہوا تھا کہ اوائڈ کریں اس سے. ٹھیک ہے, ایک یادگار کے طور پہ کچھ نہ کچھ بندہ محفوظ کر لے, لیکن ہر وقت اس میں نہ لگا رہے, یہ بڑا جو ہے نا وہ ضروری ہے. کسی بھی لمحے لوگ موبائل چھوڑتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک بڑا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, وہ جو منظر ہے نا بلال بھائی, اللہ وہ وہاں اس وقت بھی موبائل آن ہوتا ہے, اور مطلب وہ لائیو کر رہے ہوتے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ کس جگہ ہو, کس ہستی کی بارگاہ میں ہو, آپ دیکھو تو صحیح, جہاں 70,000 فرشتے صبح ہیں, 70,000 شام ہیں, جہاں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے,
وہاں بندہ اپنے موبائل سے کھیلے جو بنتا ہی نہیں ہے. یعنی مسجد نبوی میں موبائل تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ ہم استعمال کریں یا اور دوسروں کا وہ جو ہے نا خراب کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لائیو جب جا رہے ہوتے ہیں تو یہ میں نے خود دیکھا کہ وہ سامنے سے اب کون بیٹھا ہوا ہے سامنے, اب وہ کس حلیے میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ایک الگ ہے نا وہ سلسلہ. اب جو بندہ آگے چل رہا ہے اس نے تو لائیو یوں کھول کے کیمرے سے پیچھے دکھا رہا ہے, لیکن اس کے اسکرین پہ کیا دکھ رہا ہے. اچھا وہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی اتنی عقل نہیں ہے کہ بھائی میں تو اپنی ویڈیو آف کر دوں نا, میں تو اپنا کیمرہ آف کر دوں, کیونکہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھنے والا, اصل تو مجھے دیکھنا ہے, وہ دکھ رہا ہے تو وہ نہیں, وہ اپنی ویڈیو بھی آن رکھیں گے تاکہ وہ جو پیچھے ایک پورا رش ہے وہ بھی ہے نا ان کو دیکھ رہا ہے, دولت کی زیارت کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک بالکل جو ہے نا بری چیز ہے. اچھا میں اس میں تھوڑا سا یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ایک چیز جب معاشرے میں بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو یہ پاسبل نہیں رہتا کہ آپ پھر ہر ایک بندے کو اس سے جو ہے نا وہ روک لیں. ہمارے یہاں بعض اوقات بہت زیادہ اس کو لے کر تنقید بھی ہو جاتی ہے نا سوشل میڈیا پہ, لیکن اس میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے ان مقدس مقامات کو لے کر, اور تھوڑا ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے جو ہر وقت ہی آپ لگے ہوئے ہیں. یعنی ایک کسی نے ویڈیو بنائی تھی مسجد نبوی میں یا حرم مکی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے وہ بس ایک منظر دکھایا تھا, وہ یوں لے کے گیا, یہ بندہ بھی موبائل, وہ بندہ بھی موبائل, یہ بندہ بھی موبائل, وہ بندہ بھی موبائل, تو اس نے ایک سلسلہ ہو جانا. ایک چیز بھول گیا وہ, یہ بندہ بھی موبائل, ہاں یہ بندہ بھی تو ہاتھ میں موبائل, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہاں بالکل. تو اچھا لیکن پھر نا اس کا دوسرا پرسپیکٹو پھر یوں بھی تھا کہ ایک ویڈیو یوں بھی آئی تھی کہ اس نے 2-3 لوگوں کو کیپچر کیا تو دیکھا وہ کسی کا قرآن کھلا ہوا ہے, کسی کا وہ چل رہا ہے, تو یوں دونوں پرسپیکٹو ہوتے ہیں. لیکن جو مجموعی طور پہ صورتحال ہے وہ بہرحال خراب ہے, تو اس کو جو ہے نا ہمیں, کیونکہ ہم تو وہاں گئے اپنی اخلاقی تربیت کے لیے, روحانی تربیت کے لیے, دنیا سے کٹ کر ایک دوسری دنیا سے جڑنے کے لیے, اور اگر ہم اسی سے جڑے وہاں جا کے بھی ہم اپنی دنیا سے جڑے رہیں تو کیا کمائیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. اچھا بلال بھائی, ابھی جیسے آپ نے یہ بیان کیا کہ ایک بندہ اگر عمرہ کرتا ہے تو بھی وہ حج کی جو فیلنگز ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور اس کی جو پریکٹسز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا بیان کریں, یعنی کہ وہ جو بالخصوص 3-4 دن کی جو پریکٹس ہے اس میں جو مناسک ہیں, منی کا قیام ہے, مزدلفہ کا قیام ہے, پھر وقوف عرفہ ہے, رمی جمرات ہے, ان ساری چیزوں کو, تو ان مناسک کو بھی تھوڑا ایکسپلین کریں. وہ ایک خوبصورت جو ایک جرنی ہے نا, وہ ایک پورا ایک روحانی سفر ہے, بڑا خوبصورت سا. ہمیں کوئی بتاتے ہیں نا, ہم یہاں سے نکلے, یہاں گئے, وہاں پہنچے, یہ ہوٹل تھا, وہ ہوٹل تھا, کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے, اس کو وہ تھوڑا ایکسپلین کرو. اور میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان چیزوں میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا کیا ہے. منی میں رک رہا ہے تو وہاں ہمارے لیے کیا سیکھنے کے لیے, مزدلفہ میں رک رہا ہے وہاں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ ہے. اب جیسے میں اگر آپ کو ایک بات کروں, مجھے آج تک وہ ایک چیز نہیں بھولتی. وہ چیز یہ تھی کہ میں نے 6 کلاس کی بات ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز نے میرے ذہن پہ کتنا گہرا اثر چھوڑا. 6 کلاس کی بات ہے, ہم اسلامیت کی بک پڑھ رہے تھے, اس میں حج کا ٹاپک تھا. تو حج کے ٹاپک میں جو ہے نا وہ جب مزدلفہ کا جو چیپٹر آیا, وہ مشعر حرام کے حاجی جب وقوف عرفہ جب کر لیتا ہے تو وہ مشعر حرام پہ جاتا ہے. تو وہاں اس نے جو ایکسپلینیشن اس کی ہوئی تھی اور وہ ایک پکچرائزیشن بھی کی ہوئی تھی, وہ ابھی بھی میں اس کو سوچتا ہوں, مجھے وہ لطف دیتی ہے. وہ لطف دیتی ہے کہ وہ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ حاجی وقوف عرفہ سے جب وہ بالکل جب وقوف عرفہ ہو گیا, یعنی وہی آپ نے کہا یقین ہو گیا, اور اب وہ جا کے مشعر حرام پہاڑ پہ جب وہ بیٹھا ہے تو وہ کیا احساسات ہوتے ہوں گے. تو وہ ان تمام احساسات کو میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان کریں, وہ بالخصوص ان 3-4 دن کی پریکٹسز کو. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا حاجیوں کے لیے, الحج اشہر معلومات, جب حج کے لیے جب چلتے ہیں تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یعنی سفر حج میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہونی چاہیے, کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے, ولا فسوق کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے, ولا جدال فی الحج, اور جدال یعنی جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. کتنی بنیاد, یعنی اللہ رب العزت نے خاص ان 3 چیزوں کو بیان کر دیا کہ جس کا عام طور پر یہ سمجھے کہ خطرہ ہے کہ سفر حج میں یہ ہونا ہے یا کسی بھی سفر میں ہونا ہے. جس سفر میں اگر آپ کے ایک گروپ میں 20, 25, 50 لوگ ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں جھگڑیں گے, بالکل کہیں نہ کہیں ان کو یاد آئے گا ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا. تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. اچھا پھر فسق سے منع کر دیا, کیونکہ یہ ایک روحانی سفر ہے, ایک مبارک سفر ہے, اور بندہ چونکہ جب حالت احرام میں ہوتا ہے تو وہ اپنی زوجہ کے قریب نہیں ہو سکتا, تو اس کو وہ خیالات نہ آئے اور اس حوالے سے وہ بات نہ کرے. وہاں بھی روک دیا گیا کہ اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کرنی جب تک کہ وہ طواف الزیارہ نہیں کر لیتا, تب تک کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا. فسق سے بھی منع کر دیا گیا, یعنی کوئی گناہ نہیں کرنا. اب کوئی گناہ کے اندر سب کے سب گناہ آ گئے نا, کسی طرح کا گناہ کرنے کی اجازت ویسے بھی نہیں, اور حج میں تو بالکل بھی نہیں, اور جھگڑا کرنے کی بھی پرمیشن نہیں. اب آپ چلتے ہیں اپنے ہوٹل سے
منا کے لیے. منا ہمیں کیا یہ سکھاتا ہے؟ کون سی رات ہوتی ہے؟ یہ 8 ذی الحجہ کو آپ چلتے ہیں 8 ذی الحجہ کی اور 8 ذی الحجہ کو لوگ 7 کی رات سے بھی نکل جاتے ہیں, لیکن یہ سمجھیں کہ 8 ذی الحجہ کو آپ کو 5 نمازیں منا میں پڑھنی ہیں 8 ذی الحجہ جو ظہر سے شروع ہوتی ہیں. صحیح. یعنی عام طور پر فجر کی نماز کے بعد لوگ نکلتے ہیں, اچھا تو 8 کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلے دن کی فجر یہ 5 نمازیں منا میں پڑھنا سنت ہے. اس میں سنت ابراہیمی بھی ہے, اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. وہ یاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ایسا ہی کیا تھا تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے. اب دیکھیں جو سفر حج ہے یا جو حج کا جو مین رکن اعظم ہے وہ عرفات ہے. عرفات ہے. لیکن وہاں جانے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا منا میں قیام کرنا اور خیمہ لگانا اور خیمے میں رکنا اور 5 نمازیں ادا کرنا, یعنی ایک ظہر سے لے کے اگلی فجر تک. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل رب کو کتنا محبوب ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ چیز لازم کر دی گئی. ورنہ اگر آپ اس ایکٹیویٹی کو اسکپ بھی کرتے ہیں تو آپ حاجی ہیں, آپ ڈائریکٹ عرفات چلے جائیں اور آپ پہ کوئی دم بھی نہیں ہے, لیکن آپ احرام باندھیں اور وہاں وقوف عرفہ کریں, طواف زیارہ کریں, رمی جمرات کریں, آپ کا حج ہو گیا. لیکن حج پر جانے سے پہلے 5 نمازیں, ایک خیمہ لگانا ہے, اب تو خیمے تو خیر گورنمنٹ کی طرف سے لگیں, اور وہاں آپ نے پڑھنی ہے اور وہاں ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے. وہاں کوئی آپ نے بکرا نہیں کاٹنا, وہاں کوئی آپ کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہاں کوئی جمرات کی رمی نہیں ہے, کوئی پڑھنے کے لیے کوئی بہت خاص اذکار نہیں ہے کہ یہاں آپ کے 5 پارے پڑھیں گے تو پھر آپ کا اگلا سفر ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں. صرف ایک بات ہے, وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیا تھا تو آپ نے کرنا ہے, سنت ہے. اللہ اکبر. تو پروردگار عز و جل کی بھی جو چاہت ہے اور اللہ رب العزت بھی جو چاہتا ہے وہ کیا کہ محبوب کی ادا کو لوگ ادا کریں. تو منا کی ان 5 نمازوں میں اور یہ 8 ذی الحجہ کے قیام میں ایک خاص میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے. اللہ عبادت تو اللہ کے لیے ہے لیکن طریقہ مصطفیٰ کا ہے, اتباع مصطفیٰ کی ہے. حج اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن طریقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو دیا ہے نا وہ, حالانکہ آپ دیکھیں ابھی جون میں حج آ رہا ہے, جون کی گرمی, آج تو پھر چلیں ہر خیموں میں جو ہے وہ اے سی بھی لگے ہوئے ہیں, ایئر کولر بھی لگے ہوئے ہیں, مولم کی طرف سے بڑی سہولیات بھی ہیں, فریج بھی ہیں, اور کیٹیگریز بھی جو ہے ABCD کیٹیگریز بھی ہو گئیں. آپ جتنے پیسے خرچ کریں وہ سہولیات. مگر آپ دور مصطفیٰ کو اگر یاد کریں تو وہ تو سخت گرمی, تپتا ہوا ریگستان, اس میں خیمہ لگانا اور اس میں آرام کے لیے وہ خیمہ لگایا گیا کہ اب حج سے پہلے ذرا ریلیکس ہو جائیں کیونکہ ایک بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں, اور اس میں اپنے رب عز و جل کو یاد کرنا. 20 25 50 سال پہلے ہی چلے جائیں تب بھی کیفیت تو اتنی زیادہ تو اس وقت نہیں ہوئی تھی. تو منا جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. پھر آپ آگے چلتے ہیں, اگلے دن کی فجر کی نماز کے بعد اب جب سورج بلند ہو جائے تو اب لوگ عرفات کی طرف چلتے ہیں. اچھا, منا ہے, منا کے بعد مزدلفہ ہے اور مزدلفہ کے بعد عرفات ہے. صحیح. یعنی منا اور عرفات جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. یعنی آپ مزدلفہ کراس کر کے عرفات جاتے ہیں, یعنی ایک لانگ جرنی ہوتی ہے. عرفات پہنچے, اب آپ ظہر سے لے کر عصر تک کا یا مغرب تک کا, ظہر سے لے کے عصر تک کا جو وقوف ہے وہ عرفات میں آپ نے کرنا ہے. اور یہاں کا جو میسج ہے یا یہاں خاص بات کیا ہے, یہ دعاؤں کی قبولیت ہے. اور ایک چیز یہ کہ منا میں تو 40 لوگوں کے خیمے تھے, 20 لوگوں کے خیمے تھے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں ایک بڑا سا ٹینٹ لگا ہوگا یا بڑا سا خیمہ ہوگا جس میں 400-500 لوگ ہوں گے, اور وہاں آپ نے دھوپ کا وقت وہاں گزارنا ہے اور شام کو کھلے آسمان کے نیچے نکل کر دعائیں کرنی ہے. اور اگر آپ کو جبل رحمت کے قریب جگہ مل جاتی ہے تو اس پہاڑ کے قریب ہونا ہے. اللہ رب العزت کی ذات تو جسم سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے. ایسا نہیں کہ اس پہاڑ پر معاذ اللہ تعالیٰ موجود ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے. لیکن لوگوں کو اللہ رب العزت نے جبل رحمت کے قریب کیا. وہاں 2 نبی موجود ہیں اللہ رب العزت کے جو ہر سال حج کر رہے ہیں. حضرت خضر موجود ہیں جو ہر سال آ رہے ہیں. حضرت الیاس موجود ہیں جو ہر سال آ رہے ہیں. جبل رحمت پر مسلمانوں کا ایک ہجوم ہے, اور جو براؤن نظر آنے والا پہاڑ ہے آج وہ سفید نظر آ رہا ہے. لوگ اس پر, تو اب اللہ رب العزت کی رحمت کے لیے لوگ اوپر چڑھ گئے. حالانکہ وہاں ذات الہی نہیں ہے. ذات الہی پروردگار عز و جل تو جسم سے پاک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کعبے پر آپ کا ایک تصور بنتا ہے کیونکہ لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں اور ساری زندگی آپ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. جبل رحمت پر کیا ہے, یا عرفات کے میدان میں کیا ہے, وہ تو ایک خالی میدان ہے. لیکن وہ اللہ رب العزت نے چونکہ فرما دیا تو وہاں
کی ایک بات ہی الگ ہو گئی. وہاں بندے کی کیا اچھا منیٰ میں جو آپ کی کیفیت ہے, عرفات پہنچیں گے تو یکسر آپ کی کیفیت تبدیل ہوگی, اللہ, بالکل حال ہی الگ ہوگا. کیسے مطلب کیسی کیفیت؟ یعنی آپ جب منیٰ میں ہیں تو ایک انتظار کی کیفیت میں ہیں, بلکہ پورے سفر حج میں آپ سمجھیں آپ 15 جون کو آپ کی فلائٹ ہے یا پہلی ذی الحجہ کو آپ چلتے ہیں, تو آپ کو انتظار جس گھڑی کا ہے نا, یہ وہ گھڑی ہے. تو جو پچھلا جو وقت ہے وہ سارا انتظار کا ہے, اور اب جو ہے وہ اب جو وقت ہے وہ مراد کے حاصل ہونے کا وقت ہے. اب وہ وقت ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے نا, یہ وہ گھڑی آ گئی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ حال اور وہ وقت کیسا ہوگا, اور اس وقت کہ اب بس مغرب کا جیسے ہی وقت شروع ہوگا اور لوگ حاضر ہو جائیں گے, تو وہ سبحان اللہ ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے. یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ میدان عرفات اپنے رب عز و جل سے قریب ہونا دعاؤں کے ذریعے. اور یعنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جس کا لباس جتنا زیادہ, یعنی یہ جو احرام کی چادریں ہیں, یہ اگر میلا ہوتا ہے تو ہونے دو, میلا ہونا یہ مقبول ہونے کی نشانی ہے. اسلام ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے. یہاں حال یہ ہے کہ میدان عرفات میں ایک کروڑ پتی بھی اسی لباس میں ہے, ایک غریب آدمی بھی اسی لباس میں ہے, وہ ہر ایک 2 چادروں میں ہیں, جتنے بھی مرد ہیں سب کے سب ایک ہی لباس میں. اچھا, جس طریقے سے آپ کو نہانا, اور ایک عرفات کی سنت تو ہے نہانا, لیکن سادے پانی سے نہانا, لیکن آپ کوئی شاور جیل نہیں لے سکتے, کوئی آپ اس طرح کی چیزیں صابن استعمال نہیں کر سکتے, کوئی سوپ یوز نہیں کر سکتے, کوئی شیمپو یوز نہیں کر سکتے, اب زیب و زینت نہیں کر سکتے, آپ تیار نہیں ہو سکتے, آپ کنگھی نہیں کر سکتے. حالانکہ دین ہمیں ان تمام چیزوں کا درس دیتا ہے, لیکن یہاں خاص یہ میدان عرفات ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب برابر ہیں, سب ایک جیسے ہیں. اور یہاں آپ کا مقصد اپنے آپ کو تیار کرنا نہیں ہے, اس لیے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم, وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو آج وہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, سب ایک انداز پر ہیں, کیا امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ میدان عرفات کا جلوہ ہے. اور اس کے بعد جب غروب آفتاب ہوتا ہے, اب آپ چلتے ہیں مزدلفہ کے لیے, یعنی اب آپ کی جو جرنی ہے وہ ریٹرن اب واپس آ رہے ہیں. دوبارہ آپ کو منیٰ آنا ہے, لیکن منیٰ آنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ منیٰ نہیں آئے, بلکہ عرفات سے واپس پیدل چلے, بیچ میں مزدلفہ آیا تو مزدلفہ میں ہی ٹھہر گئے, مغرب اور عشاء 2 نمازیں ملا کر پڑھی, اور ساری رات یہاں قیام کیا, وہی مشعر حرام. اب مزدلفہ میں جو قیام ہے وہ رات کا قیام ہے, رات آپ کو گزارنی ہے, اور یہاں کوئی خیمہ نہیں ہے, بلکہ یہاں کھلے آسمان تلے آپ نے رات گزارنی ہے, پوری رات. اب آپ کا نصیب ہے, آپ رات 12 بجے پہنچے, 1 بجے پہنچے, 2 بجے پہنچے, چلے تو مغرب کے بعد تھے, لیکن آپ کیونکہ رش ہوتا ہے, لوگ اگر بسوں میں بیٹھ جاتے تو 5-5 گھنٹے تو بس کھڑی ہی رہتی ہے. ہم تو نارملی پیدل چلتے ہیں, تو پیدل چلیں تو آپ 40-50 منٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں, اور ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے تو واک کرتے 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 آپ آرام سے پہنچ گئے. اب مزدلفہ پہنچ گئے, اور آپ دیکھیں نا کتنا پرسکون بندہ حاجی ہو گیا, اب وہ حاجی ہو چکا ہے, اور سمجھیں کہ جس مقصد کے لیے چلا تھا وہ مقصد اس کا پورا ہو گیا. اب اس کو اپنی واپسی میں چیزوں کو کمپلیٹ کرنا ہے, اور واپسی کا راستہ ہے. اب یہاں حقوق العباد بھی معاف ہونے ہیں, تو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی, رات کو کھانا وانا کھایا. اب جہاں جگہ ملے وہاں, یعنی مرد ایک طرف, خواتین ایک طرف, نہ خواتین کا کوئی خیمہ نہ مردوں کا کوئی خیمہ, اور سب جو ہے وہ کھلے آسمان کے. اور تھکے ہوئے کتنا ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے پچھلی رات تو تقریباً نیند نہ ہونے جیسی ہے, اس سے پچھلی رات بھی یہی حال ہوتا ہے. تو وہاں کچھ پڑھنے کی چیزیں ہیں کہ جو رفیق الحرمین میں اور دیگر کتابوں میں لکھی ہیں, تو وہ اذکار کچھ پڑھنے ہوتے ہیں, اور وہاں رات گزارنا ہوتا ہے, رات گزارنی ہوتی ہے. اور یہاں بندے کے سیکھنے کے لیے کیا ہے, بہت کچھ, کہ پروردگار عز و جل کا کتنا احسان ہے کہ ہم روزانہ اپنے بستر پہ سوتے ہیں. ہم اللہ رب العزت نے ہم کو چھت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا ہے, اور دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہیں. آج جو ہم ایک رات گزار رہے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی بھی آر کی بات نہیں ہے کہ یہ تو مناسک حج ہے, اور دوسری بات یہ کہ لاکھوں لوگ کر رہے ہیں, بلکہ اس میں تو آدمی کو فخر ہوتا ہے کہ میں. لیکن آپ تصور کریں کہ اگر انسان کو ایک رات بغیر چھت کے گزارنی پڑ جائے, گھر سے باہر گزارنی پڑ جائے تو مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی یاد ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا کی ہیں. آج ذرا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو ہم اے سی آن کر لیتے ہیں, ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ ایئر کنڈیشن ہے, ہمارے آفسوں میں اے سی لگا ہے, ہمارے گھروں میں اے سی ہے, ہم ایک پرسکون ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں. لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس چھت نہیں ہے, جو رات فٹ پاتھ پہ گزارتے ہیں. دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی.
جو بے گھر ہیں, یا اگر گھر ہے بھی تو ایک ایک کمرے میں 8-8 10-10 لوگ ہیں, ایسے بھی ہیں. اس حالت میں بھی لوگ وقت گزارتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے نا, اس کے شکر کا وقت ہے. اس کے شکر کا بھی وقت ہے اور دوسروں کے احساس کا بھی وقت ہے. بالکل, ظاہر احساس ہوگا تبھی شکر ہوگا نا, کہ بندہ احساس کرے گا کہ میرے لوگوں کا احساس ہوگا تو اپنی نعمتوں کا احساس ہوگا, جب اپنی نعمت کا احساس ہوگا تو بندہ شکر کرے گا. تو یہ ایک شکر کی کیفیت کا ایک بڑا زبردست موقع ہوتا ہے, اور بندے کا دل مطلب اندر سے آواز آتی ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد, اب آپ دوبارہ اپنی جگہ پر آتے ہیں مینا میں اپنے, یا تو خیمے میں چلے جائیں, یا پھر آپ جا کر جو ہے اگر ہمت میں ہوں تو شیطان کو جمرات کو کنکریاں ماریں, اور اس کے بعد پھر قربانی ہوتی ہے. صحیح. اب قربانی کے لیے ہم خود نہیں جاتے, ورنہ اس پہلے زمانے میں یہ بھی ایک بڑا منظر ہوتا تھا کہ لوگ خود جاتے تھے اور بہت سارے بکرے دمبے کھڑے ہیں, پھر اپنی مرضی سے اپنے جانور نکالے. اور قربانی کے جانور کہاں ہوتے تھے, کہاں پہلے مینا میں ہی ایک قریبی ایک جگہ سلاٹر ہاؤس تھا, لیکن اب بہت دور ہو گیا. اب دور ہو گیا تو اب وہ کاروان کے یا گروپ کے جو کچھ لیڈرز یا کچھ 2-4 لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جا کر اور سب کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک ترتیب ہے کہ آپ کی قربانی جمرات کے بعد ہونی چاہیے, یعنی پہلے آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں, پھر قربانی ہونی ہے, پھر حلق کروانا ہے. یعنی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی تو دم ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا معاملہ. صحیح. تو پہلے ہمیں انفارم کرنا ہوتا ہے اپنے جو جا رہے ہیں حج پر, ان کے لیے خاص بات ہے کہ آپ بتائیں گے کہ میری رمی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور بتانے کے بعد آپ ٹنڈ نہیں کروا سکتے, گنجے نہیں ہو سکتے. اب آپ ویٹ کریں گے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ قربانی ہو گئی ہے, پھر آپ نے حلق کروانا ہے. اب چاہے 2 گھنٹے لگیں, 4 گھنٹے لگے, 10 گھنٹے لگیں, 12 گھنٹے لگے, جتنے بھی گھنٹے لگیں, آپ ورنہ احرام نہیں اتاریں گے. اگر اتار دیا تو ظاہر ہے کہ پھر دم کی صورت بنے گی. تو یہ ایک سمجھیں کہ ایک تھوڑا سا یہ جو 10واں دن ہے یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے. ہاں صبر. اس لیے کہ اب آپ 2 راتوں کے جاگے میں ہیں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یار میں نے 3 دن سے تولیہ باندھا ہوا ہے, تو یہاں تو میں روزانہ نہانے کی عادت ہے, بلکہ دن میں 2 دفعہ ہم شاور لیتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 3 دن سے نہایا نہیں ہے, اور اگر عرفات میں بھی آپ نے شاور لیا تھا تو اس میں کوئی شیمپو یا کوئی شاور جیل تو آپ نے یوز کیا نہیں, آپ نے صرف پانی سے نہا لیا ایک سنت ادا کرنے کے لیے. تو اب آپ کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ یار میں برش کروں, ٹوتھ پیسٹ یوز کروں, میں شیمپو کروں, میں نہاؤں, اور میں مطلب احرام سے فارغ ہو جاؤں. لیکن صبر, یہاں صبر کرنا ہے کہ جب تک آپ کو اور آپ کا نیٹ ورک نے کام نہیں کر رہا تو آپ کو قربانی کی انفارمیشن اطلاع نہیں ملے گی, اور اطلاع نہیں ملے گی تو بیٹھے رہیں. جب تک قربانی آپ کی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اپنا احرام نہیں کھول سکتے, بالکل بھی نہیں کھول سکتے. تو اس میں لوگوں کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ نے جہاں 2.5-3 دن احرام میں صبر کیا ہے نا, تو ابھی بھی آپ منہ ہاتھ دھو کر اور جو ہے سو جائیں. تھکے ہوئے تو ہیں آپ, اگر آپ اپنے عزیزیہ میں ہوٹل میں آ چکے ہیں یا خیمے میں آ چکے ہیں تو آپ خیمے میں سو جائیں, اور جب آپ 3-4 بجے اٹھیں گے تو اس وقت تک آپ کی قربانی کی انفارمیشن آ گئی ہوگی. اس کے بعد حلق کروا کر اور اس کے بعد آپ اپنا احرام کھول لیں. تو وہ ایک بڑی بے صبری کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں اس دن, چونکہ ناشتہ ہوتا ہے معلم کی طرف سے, اور وہ ایک چیخا چیخ ہوتی ہے کہ بھائی ہماری قربانی ہوئی نہیں ہوئی, اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں کچھ بہت کچھ بول بھی رہے ہوتے ہیں کہ قربانی فلاں گروپ والا ایسا ہے, فلاں لیڈر ایسا ہے, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, ابھی تو قربانی نہیں ہوئی. اور بعض اوقات تو قربانی نہیں ہوئی ہوتی اور لوگ احرام کھول لیتے ہیں, یہ غلطی بھی کرتے ہیں. تو بچنا چاہیے اس طرح کی غلطیوں سے, اور جہاں آپ نے 8, 9 اور 10 صبر کیا ہے تو 10 کی شام تک صبر کر لیں. اس کے بعد پھر اگلے جو 2 دن ہیں وہ آسان ہوتے ہیں. اچھا بلال, اس پہ جانے سے پہلے یہ رمیہ جمرات کا جو منظر ہے ذرا یہ بھی تو بیان کرنا. مطلب شیطان سامنے کنکری, مطلب کچھ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, وہ آتی ہے نا, وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک وہ جو ایک منظر ہوتا ہے, مطلب اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب شیطان کو کنکریاں مارنے کی طرف بندہ جاتا ہے. اس وقت بندہ جو ہے نا وہ یہ سوچے کہ وہ یہاں سامنے تو شیطان نہیں کھڑا ہوتا, وہ تو ایک جمرہ ہے, یعنی ایک پتھر کا ستون ہے, ایک پلر ہے. اس وقت یہ سوچے کہ وہ انسان جب رمی کر رہا ہے تو جو میرے اندر شیطان ہے نا, اس وقت میں اس کو مار رہا ہوں, اور وہ ایک ایک گناہ یاد کرے جو شیطان نے اس سے کروایا, اور اب بدلہ لینے کا وقت ہے. بدلہ تو خیر نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جمرے کو رمی کرنی ہے, لیکن اس بات کو یاد کرتے ہوئے جب وہ رمی کرے گا اور پتھر مارے گا تو ساتھ میں یہ بھی تصور بنے گا کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا, اب میں نے کہا. اچھا, یہ جو پتھر چنے جاتے ہیں یہ مزدلفہ کی رات کو, یہ میں بتانا بھول گیا, مزدلفہ کی رات کو ہی آپ ایک بوتل میں بھر لیتے ہیں. اچھا. ہاں, اس میں تقریباً 49 اور سم تھنگ 50 کے آس پاس آپ نے لینے ہوتے ہیں, اور چونکہ ظاہر ہے کہ تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے تو ساتھ یہ 21 ہو گئے, اور پھر اگلے دن ایک
مطلب اس کی ترتیب ہے جو ابھی فوراً مجھے یاد نہیں ہے کیا ہے, ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن یہ کہ تقریباً 40 سے 50 42 یا 49 یا 50 سم تھنگ کنکریاں آپ نے مارنی ہوتی ہیں. تینوں دنوں کی الگ الگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو 12ویں کی رمی کے بعد 13ویں رمی کے لیے بھی رکتے ہیں, تو پھر ان کی اور بڑھ جاتی ہیں, لیکن 12ویں کی رمی کے بعد آپ فارغ ہیں, آپ جا سکتے ہیں. یعنی کچھ لوگ 3 دن رمی کرتے ہیں, کچھ لوگ 4 دن رمی کرتے ہیں. اگر آپ رک گئے ہیں وہاں پر تو چوتھے دن بھی رمی کریں گے. تو بہرحال یہ کیفیت ہوتی ہے. اور لوگ جو کرتے ہیں تو اپنے اپنے غصوں کا اظہار کرتے ہیں, انما الاعمال بالنیات, کہ کیا ان کی نیت ہے, کیا منشا ہے. اور ظاہر ہے کہ عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے. لیکن ہمیں دونوں طریقوں سے شریعت نے ایک باؤنڈری دی ہے. یعنی آپ نے رمی بھی کرنی ہے اور صرف اسی پتھر سے کرنی ہے, کوئی بڑا کوئی اینٹ ویٹ نہیں لے کر آنی, اس کا سائز یہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ ہم رمی کرنے میں جیسے کام میں بھی ہم شریعت کے پابند ہیں. یعنی ہم بوتل اٹھا کے نہیں مار سکتے, ہم پیپسی کا کین اٹھا کے نہیں مار سکتے, ہم کوئی اور چیز وزنی سی اٹھا کے نہیں مار سکتے. یہاں اس کو مارنا مقصد نہیں ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری مقصد ہے. تو اس کا سائز بیان ہوا ہے, اس کی تعداد. بندہ بولے نہیں میں 7 نہیں, میں تو 50 ماروں گا. بھائی 50 مارنی نہیں ہے, 7 مارنی ہے. ہر چیز میں مطلب شریعت کی پیروی ہے, چاہے وہ اچھا کام ہو یا پھر اگر آپ کسی کے برے کام کی جج بھی دے رہے ہوں تو اس میں بھی آپ نے شریعت, بس یہ حکم الہی ہے اور اتنا ہی کرنا ہے. اتنی جمرات پہ رمی کرنی ہے, اتنے ہی دن کرنی ہے, اتنے ہی پتھروں سے کرنی ہے, اور اسی انداز میں کرنی ہے جیسا رب نے فرمایا. اسی کا نام امتحان ہے, اور اسی کا نام اتباع بھی ہے, اور اسی کا نام اطاعت بھی ہے. اس میں نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں, بالکل اسی پر رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد 11 اور 12 کو بھی رمی کرنی ہوتی ہے. اور حج کا ایک اور رکن اعظم ہے, وہ طواف الزیارہ, جو اہم ہے. اب احرام آپ کا 10 ذی الحجہ کو کھل جاتا ہے. اب آپ نارمل کپڑوں میں آ جاتے ہیں. نارمل کپڑوں میں آنے کے بعد آپ کے پاس 11 کی رمی, 12 کی رمی, یہ 2 کام ہیں. اور اس کے بیچ میں آپ کبھی بھی 10, 11, 12 ان جو عید کے 3 دن ہیں, ان میں سے کسی ایک دن جا کر آپ کو طواف الزیارہ کرنا ہے. ایک یہ حج کا دوسرا رکن اعظم ہے, جس کے بعد مردوں کے لیے ان کی خواتین حلال ہو جاتی ہیں. تو اور اس کے بعد حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہ طواف الزیارہ کر لیا اور 11ویں اور 12ویں کی رمی کر لی, آپ کا حج مکمل ہو گیا. تو یہ ہے حج کا سفر. اللہ تعالیٰ نصیب کرے. آمین آمین. کیا ہی خوبصورت سفر ہے, کیا ہی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, اور پروردگار عز و جل مقبول حاضری نصیب کرے. اللہم آمین, اللہم آمین. بلال بھائی, ویسے ایک ہمارے یہاں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ توفیق دی ہوتی ہے, ہر مہینے جاتے ہیں, ہر سال حج پہ جاتے ہیں, ہر مہینے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ عمرے کے لیے جاتے ہیں. جو اتنا جاتے ہیں تو کیونکہ آپ کی بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ حاضری ہوتی ہے, تو ایک ہوتا ہے نا بندہ ایک جگہ جا کے بولتا ہے چینج ہو کچھ, ایک انسان کی فطرت ہے نا. تو یہاں جانے کے بعد اس میں کیا وہ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں, وہاں وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے اور یہ جانا سلامت رہے اور جاتے رہیں. یقین مانے ڈر بھی لگتا ہے, کیونکہ کوئی نہیں جانتا رب کی خفیہ تدبیر کیا ہے, اور بس خیر اور خیر کا معاملہ رہے. حج کا تو یہ سلسلہ ہے کہ جس نے جتنی بار لبیک کہا ہے عالم ارواح میں, اس کی اتنی حاضریاں طے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ندا لگائی تھی نا, ندا کی تھی, اناؤنسمنٹ کی تھی, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, تو یأتوک رجالا وعلی کل ضامر, اس طرح کی حدیث ہے. جی قرآن پاک کی آیت. جی قرآن پاک کی آیت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وہ ندا تھی, اس وقت عالم ارواح میں جس نے جتنی بار لبیک کہا تھا, زندگی میں اتنے حج اس نے کرنے ہیں. اور ایک بار کے بعد دوسری بار جانا, چاہے وہ حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے ہو, یہ ساری کی ساری توفیق من جانب اللہ ہے. اس میں بندے کے پاس پیسہ ہونے نہ ہونے کا, بندے کی اپنی سوچ کا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں پیسے کا دخل ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک وسیلہ ضرور ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ سفر کر لیتا ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سفر کرے گا, اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سفر نہیں کر سکتا. یہ سب کی سب من جانب اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, پروردگار عز و جل کی عطا ہے, تو بندہ اسی کی بارگاہ میں سوال کرے, اسی سے مانگے جہاں سے ملنا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے. اور جب تڑپ ہوتی ہے تو خود بخود راستے بن جاتے ہیں, آسان ہو جاتے ہیں. ایک شخص نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے, تو کوئی وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا وظیفہ کیا بتاؤں میں, ایک کام کرو, آج سے لے کے اس وقت سے لے کے, جیسے ابھی 2 بج رہے ہیں 3 بج رہے ہیں,
آج سے لے کے کل 3 بجے تک پانی نہیں پینا, یا آج رات سے لے کے کل رات تک پانی نہیں پینا, کہا بس یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رات کو خواب دیکھتا ہے, پانی پانی ہے, پانی پانی ہے, اس کو چشمے نظر آ رہے ہیں, ہر طرف پانی نظر آ رہا ہے. پیر صاحب کو آگے کہا آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ میں نے کیا, لیکن مجھے تو زیارت نہیں ہوئی. بولا پھر کیا نظر آیا؟ کہا مجھے تو پانی پانی نظر آیا. تو پیر صاحب نے کہا جس چیز کی چاہت تھی وہی نظر آئی. جب دل میں چاہت ہوگی مدینے کی, مکے کی, حرمین طیبین کی حاضری کی, حج کی, عمرے کی, تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے گا. تو جس چیز کی آدمی کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے یا ایک چاہت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ راستے اس کے لیے بنا دیتا ہے. وہ سچی ہونی چاہیے. اللہ نصیب فرمائے. اچھا, ایک میں چاہوں گا کہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور وضاحت کر دیں, وہ جو کیفیات والی میں نے بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا یہ پوچھنا چاہوں گا, کچھ لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے وہ ٹریولنگ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ایکسپیرینس کرنا ہے, وہ بھی ایکسپیرینس کرنا ہے, یہ بھی ایکسپیرینس کرنا ہے, فلاں پہاڑ پہ جانا ہے, فلاں جو ہے نا وہ لیک پہ جانا ہے. تو کیا حرمین کا سفر بھی صرف یہ ایکسپیرینس بیسڈ ہوتا ہے, کیا اس کے بارے میں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ یہ ایک روحانی سفر ہے, بلکہ آپ نے جو پچھلا سوال کیا کہ بار بار جانے سے بندہ اکتا جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. ہر بار جانے سے چاہت اور محبت یہ بڑھتی ہے. اور آپ بھی گئے ہیں, اور جو بھی جاتے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت, وہ بھی ایک تصور ان کا بھی ہے کہ جب بھی ہم آ رہے ہوتے ہیں تو ایک ہی تمنا لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پھر بلانا. حالانکہ ابھی تو آئے تھے, یا اللہ پھر بلانا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی واپسی ہے, یا رسول اللہ پھر بلائیے گا, اپنے در کا مہمان کیجیے گا. تو یہ ایک کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ سوچیں کہ یار میں تھک گیا, اکتا گیا, اب چلو کسی اور جگہ چلتے ہیں. پوری دنیا کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے میں نے یہ چیز دیکھ لی, میں نے یہ چیز دیکھ لی, تو اب یہاں جانے کا کوئی بنتا نہیں ہے. لیکن یہ جگہ الگ ہے, یہاں پر یہ تصور نہیں ہے. یہاں کا ایکسپیرینس بالکل الگ ہے, یہاں کا انداز بالکل الگ ہے. یہاں ہر بار آنے کے بعد پھر آنے کا جی چاہتا ہے, اور اللہ کرے کہ اس طرح کا ذوق ہمارا رہے. یہ رہنا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے, یہ توفیق ہے. اور جس کا نہیں ہے اس کو دعائیں کرنی چاہیے کہ بھائی یہ بنے کہ وہ بار بار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے. تو یہ عام سفر کی طرح یہ سفر نہیں ہے, بالکل الگ ہے. اچھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے مدینہ المنورہ میں ہم جب بیٹھے ہوئے تھے صحن میں, تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ یہاں کہ ایسا لگتا ہے جیسے بندہ اپنی ماں کے پاس آ گیا, جب وہ سکون ملتا ہے. اور واقعی وہاں جا کے اجنبیت تو فیل ہی نہیں ہوتی, اجنبیت نہیں فیل ہوتی. تو وہ ایسا روحانی سفر یہ صرف اور صرف مدینہ طیبہ کا خاصہ ہے کہ جس طرح بھی میں نے ابتدا میں بات کی تھی نا کہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ آپ سفر میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. جی. لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں آدمی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا, اگرچہ وہ اکیلا ہے. میں نے اکیلے سفر کیا ہے, کئی بار کیا ہے, لیکن مدینہ طیبہ میں پہنچ کر نہیں لگتا, بلکہ لگتا ہے کہ اپنے گھر لوٹ کر آیا. یہ وہ جگہ ہے, یہ خاص کیفیت صرف یہیں کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کو, ہمارے احساسات کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کوئی خوبصورت گفتگو رہی, اور بہت زبردست روحانیت سے بھرپور گفتگو رہی. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم میں, عمل میں اضافہ فرمائے. ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے, حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. تو ناظرین, یہیں ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. اور بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر, یہ جو پوڈ کاسٹ ہم نے ریکارڈ کی, یہ آپ کے لیے بھی دیکھنا ضروری ہے. اور میں چاہوں گا کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ دکھائیں تاکہ وہ سفر حج سنیں, وہ حج کے قریب ہوں. ہم سنتے ہیں دنیا بھر کی داستانیں فلاں جگہ کے بارے میں, فلاں جگہ کے بارے میں. آج تو ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے, تو مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. ولاگرز مختلف دنیا کے کونوں میں جا کر کوئی کون سا پہاڑ دکھا رہا ہے, کوئی کون سی بلڈنگ دکھا رہا ہے. تو یہ اگر ہم سنیں گے تو انشاءاللہ ہماری روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے تعلق بھی مضبوط ہوگا, اور پھر ہمارے دل میں بھی یہ چاہت پیدا ہوگی. اور ان مقامات کی دل میں چاہت پیدا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو اللہ کی نشانیوں سے محبت کرے, اس کی تعظیم کرے, تو یہ تو دلوں کا تقویٰ ہے. تو ان جگہوں کی محبتیں بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس میں جو ہم نے لیسنس جو ہم نے سیکھے, جو سنے, جن کے بارے میں کہ ہمیں سفر کیا سکھاتا ہے, تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم وہاں جائیں گے تبھی ہم وہ سیکھیں گے, تبھی ہم پریکٹس کریں گے, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی سے اس کی جو ہے وہ پریکٹس شروع کر دیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو, ہمیں, ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے, نبی کریم علیہ السلام کے روضہ طیبہ پہ حاضری نصیب فرمائے. اچھا بلال بھائی, بس آخر میں کیمرے کی طرف دیکھ کر ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی بھی میسج
حج سے متعلق یا کوئی بھی میسج آپ دینا چاہیں؟ حج کا موسم قریب ہے ویسے ہی. اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے انسان، دیکھیں کامیابی یہی ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، پاکیزہ کر لیا. یہ پاکیزگی اندر کی پاکیزگی ہے. کوئی بھی ایسا عمل، نیک عمل جس میں آپ سمجھتے ہو کہ یہ عمل مجھے رب کریم عز و جل کے قریب کرے گا. فرائض و واجبات کی تو پابندی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کو لگتا ہے کہ میں درود و سلام کے ذریعے اپنے رب عز و جل کے قریب ہوتا ہوں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھوں، تو اس طرح میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہوں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں غور کرتا ہوں تو میرے دل میں یاد الہی بہت زیادہ گھر کر جاتی. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ رب العزت کی یاد سے قریب کر دے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. کیونکہ جب آپ پروردگار عز و جل کے قریب ہو جائیں گے، آخرت تو اچھی ہی ہے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. کیونکہ جو بنانے والا ہمیں، جو ہمارا کریٹر ہے، جب ہم اس کے قریب ہو جائیں گے تو ہماری اپنی اصلاح، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا آج کا آنے والا دن کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کل کیسا ہونا چاہیے، ہمارا فیوچر کیسا ہونا چاہیے، یہ سب فیوچر برائٹ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ سارے راستے آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت نصیب کرے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر کہ اسی طرح کے ٹاپکس پر، بالخصوص پیرنٹنگ، ایجوکیشنل اور تربیت سے ریلیٹڈ ٹاپکس پر آپ ہماری پوڈ کاسٹ ضرور سنیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ٹاپک پر بات کریں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں سجیسٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.